يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ختم الرسل مولائے کل ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیزان مکرم، حق اور باطل کا آمنا سامنا یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. صرف کربلا میں نہیں بلکہ ابھی دنیا کی پیدائش سے بھی پہلے سارے انسانوں کے تخلیق ہونے سے بھی پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اس وقت بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہو گئے تھے. ایک طرف حضرت آدم ہیں تو دوسری طرف ابلیس کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا. اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے اسے لعین اور جہنمی قرار دیا. اور پھر جو کبھی معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اب وہ ہمیشہ کے لیے شیطان لعین بن گیا. حق اور باطل کا آمنا سامنا اسی دن سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد ہزاروں ایسے مواقع آئے کہ جن میں حق اور باطل آمنے سامنے ہوئے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے حق کی فتح عطا فرمائی، یا تو جلدی یا تو دیر کے ساتھ، لیکن اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے کہ باطل دنیا اور آخرت میں وہ مغلوب اور مذموم ہو کر رہے گا. حق جو ہے وہ فاتح رہے گا اور عزت کے ساتھ سربلند ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب جو مواقع پیش آئے صرف جنگ کے مواقع نہیں بلکہ فکری معاملات میں، ملی معاملات میں، مذہبی معاملات میں، ہر دور میں ایسے چیزیں پیش آئیں. ہر نبی کے دور میں ایک طرف حق اور ایک طرف باطل. حق کہتے ہیں سچ کو اور باطل کہتے ہیں جھوٹ کو. سچ اور جھوٹ کا آمنا سامنا ہر دور میں رہا ہے، ہر نبی کے زمانے میں رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ آپ کے زمانے میں حق پر آپ اکیلے کھڑے تھے اور آپ کے سامنے جو بادشاہ تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں بلکہ وہ نمرود تھا، جس کے متعلق ملتا ہے کہ جس کو پورے 100 سال میں کبھی بخار تک نہیں آیا تھا اور اتنا صحت مند شخص تھا کہ اسے اپنی صحت پر گھمنڈ کرتے ہوئے یہ گمان ہونے لگا تھا کہ میں ہی رب ہوں. بسا اوقات بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور رحمت بھی ہیں کہ انسان کو اس کی اوقات اور اس کی حیثیت معلوم کرا دیتی ہیں کہ تم صرف چند دن جینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہو، اور اگر نئی سالوں تک صحت مندی رہے تو ہو سکتا ہے انسان کفر کی طرف نہ چلا جائے. نمرود یہی گمان کر بیٹھا تھا کہ 100 سال تک میری صحت خراب نہیں ہوئی، کبھی بخار تک نہیں آیا، میں نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہوں بلکہ میں رب ہوں. اور اس نے اپنی پوجا کروانا شروع کر دیا تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے ابراہیم کو بھیجا. اور کیسے کھڑے ہوئے کہ پوری دنیا ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام ایک طرف. اللہ رب العزت نے بظاہر ایسا لوگوں کے سامنے معاملہ فرمایا. لوگوں کو یہی لگا کہ جس کے پاس طاقت ہے، جو بادشاہ ہے، اس نے ابراہیم کو اٹھایا، آگ میں ڈال دیا، لہذا بادشاہ جیت گیا، ابراہیم ہار گئے. لیکن آج اس واقعے کو ہوئے تقریباً 5500 سال ہونے کو آ گئے ہیں. اب بھی ہر بچہ، اور چاہے وہ عیسائی ہو کہ وہ یہودی ہو کہ مسلمان ہو، وہ ایک ہی زبان سے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی فتح ہوئی تھی، اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی. اس کا صاف مطلب یہ ہے
کہ حق اگرچہ کٹ جائے یا لوگوں کے سامنے نظر آئے کہ وہ مٹ جائے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، مٹتا نہیں، بلکہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگے کبھی کہ ہاں اس کی جیت ہو گئی اور یہ لوگ جیت گئے، یہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت سچ کی فتح ہمیشہ عطا فرمائے گا۔ یہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہوا۔ آپ کے سامنے جو موجود تھا زمانے کا فرعون، کس قدر ظالم تھا، وہ اگر چاہتا تو اپنے ایک اشارے پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کروا دیتا تھا، ایک اشارے پر لوگوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ہر طرح کی ظلم اور برائیاں اس کے اندر تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے خلاف کھڑا ہونے کا کہا گیا۔ ہر دور میں سچ اور جھوٹ کا آمنا سامنا ہوتا رہا ہے، لیکن کربلا کا جو منظر واقع ہوا وہ ایک ایسا تاریخی منظر ہو گیا اور تاریخ کی کتابوں میں اس طرح رقم ہو گیا کہ اب قیامت تک سچ پر کھڑے رہنے والے وہ حسینی کہلائیں گے اور جو باطل پرست ہوں گے وہ یزیدی کہلائیں گے۔ قیامت تک کے لیے ایک سکہ بٹھا دیا امام حسین نے کہ لوگوں اگر سچ پر ثابت رہنے کی بات آ جائے تو اپنے گھر بار، اپنی جان، سب کچھ لٹا دینا، لیکن حق کے ساتھ کھڑے رہنا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارا نام کس طرح بلند فرماتا ہے، کس طرح تمہاری عزت ہوتی ہے، اور تم اگرچہ انتقال کر جاؤ اور لوگوں کے سامنے مٹا دیے جاؤ، لیکن ہزاروں سالوں کے بعد بھی لوگ کھڑے ہوں گے اور تمہاری قبر پر سلام بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج پورے زمانے کے اندر پھر سے حالات اسی طرح کے ہوتے چلے آ رہے ہیں، حق اور باطل کے معاملات۔ آج دیکھیں آپ بڑے بڑے کنٹریز کے جو بنام رکھوالے ہیں وہ مسلمانوں پر چیخ پڑتے ہیں اور باطل پرست ہو کر کے صاف دکھا کر کے کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں، ہم شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور ان کے مقابل میں کون ہیں؟ آج بھی مٹھی بھر مسلمان موجود ہیں جو حسینی ہیں، لیکن وہ اسی جنون کے ساتھ کہتے ہیں کہ ساری طاقت اور ساری فوج اسلحہ تم اپنے پاس رکھ لو، سچائی کی طاقت اللہ نے جو ہمارے سینوں میں عطا فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ لہذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باطل پرست لاکھ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ شاید غزہ ختم ہو گیا، فلسطین ختم ہو گیا، شام ختم ہو گیا، عراق ختم ہو گیا، ترکی ختم ہو گیا، اس طرح کے کئی ممالک انہوں نے سالوں کے اندر برباد کر دی اور تباہ کر دی اور ختم کر دیے۔ لوگوں کے سامنے اپنا جھنڈا لہرا کر بتایا کہ ہم جیت گئے، مسلمان ہار گئے، باطل پرست جیت گئے، حق پرست ختم ہو گئے، لیکن دنیا آج بھی گواہ ہے کہ پھر سے کوئی چنگاری جنم لیتی ہے اور پھر ہزاروں کلمہ گو مسلمان وہاں سے جنم لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی بلند ہوتا ہے اور اسلام کا پرچم بلند کرتا ہے۔ حق کبھی نہیں مٹ سکتا، یہ میں نہیں کہتا بلکہ رسول پاک فرماتے ہیں الحق یعلو ولا یعلا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق اگر ہے، سچ ہے، تو وہ بلند ہو کر رہے گا، کبھی وہ مٹے گا نہیں، پست نہیں ہوگا۔ لہذا اپنی زندگی کے اندر یہ بات یاد رکھنا کہ تم کس کا ساتھ دے رہے ہو، اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہو۔ آج ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کو یاد تو کرتے ہیں اور یزید کی برائی تو کرتے ہیں کہ یزید ایسا تھا، ویسا تھا، اس کی برائیاں یہ تھیں، وقت کا بہت بڑا ظالم تھا۔ یہ بات کرنا اس زمانے میں آسان ہے کیونکہ یزید زندہ نہیں ہے، شاید اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کے ڈر کی وجہ سے کئی لوگ آج بھی خاموش ہوتے۔ آج کئی ایسے بڑے بڑے بادشاہ اور مملکت کے صدر موجود ہیں جن کے ڈر کی وجہ سے ہم کئی مسلمانوں کی زبانیں گنگ ہیں اور ہم خاموش ہیں، کیونکہ آج یزید زندہ نہیں اس لیے اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، بلکہ اس کے نقش قدم پر چلنے والے اس سے بڑے کئی یزید آج کے زمانے میں ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام مچائے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں کہ کھل کر کے اس کا مقابلہ کر سکے، کھل کر کے بول سکے۔ کیا صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام صرف یہی تھا کہ ان کا نام لے کر کے ہم ان کے واقعات سن کر کے صرف روتے رہیں اور اپنا سینہ پیٹتے رہیں، صرف اپنے آنکھوں میں آنسو بھرتے رہیں؟ بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ عبرت چھوڑا ہے اور یہ نصیحت چھوڑی ہے کہ اے لوگوں، اگر دین پر بات آ جائے اور حق پر بات آ جائے تو پھر تم پرواہ نہیں کرنا کہ سامنے یزید بیٹھا ہے یا کون بیٹھا ہے، بادشاہ بیٹھا ہے یا کون بیٹھا ہے،
22,000 کا لشکر ہے کہ 10,000 کا لشکر ہے، تم پرواہ نہ کرنا، بلکہ تم اگر کسی چیز کی پرواہ کرنا، اللہ اس کے رسول کی رضا کی پرواہ کرنا، تم اپنے دین کی پرواہ کرنا اور آگے بڑھ جانا. پھر چاہے تمہاری زندگی میں معاملات سخت سے سخت ہو جائیں، پانی اگر تم پر تنگ کر دیا جائے، کھانا تم پر تنگ کر دیا جائے، اس کے بعد بھی صبر کر کے دکھانا، اور تم دیکھنا کہ بظاہر ایسا لگے گا کہ تم مٹ گئے اور ختم ہو گئے، لوگوں میں نام نہیں رہا، لیکن ہزاروں سال کے بعد بھی لوگ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو مقام بلند ہوگا اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. لہذا کربلا کے واقعات سننے کے بعد صرف ہمیں بھول نہیں جانا ہے، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، نصیحتیں حاصل کرنی. 2 نصیحتیں سب سے بڑھ کر ہیں جو صرف میں آج ذکر کروں گا. سب سے پہلی چیز، دین کی خدمت کے لیے اگر اپنا گھر بار لٹانا پڑے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑے، تو اسلام کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. ہاں، اگرچہ ویسے حالات نہیں آئے، سچویشنز ویسی نہیں آئی کہ صرف ہمیشہ جنگ کے معاملات ہوں. آپ جانتے ہیں یہ جو جہاد ہے، جو جنگیں ہیں، کیا صرف ایک طرح کی ہیں؟ بلکہ جنگوں کے کئی اقسام ہوا کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جنگ کا مطلب صرف گھوڑے لے کر کے چلے جانا، ٹینک لے کر کے چلے جانا، فوج لے کر کے چلے جانا اور میدان میں جنگ کرنا. نہیں، بلکہ یہ ایک چھوٹی جنگ ہے جو سامنے نظر آتی ہے. اس سے بڑی جنگ وہ ہے جو آپ کے اخلاق کو بگاڑ رہی ہے اور مار رہی ہے. دشمن 2 طرح کی ہمیشہ حملہ کرتے رہے ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی اور اب بھی. انہیں معلوم ہے کہ مسلمان جب میدان میں آتے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ جو سب سے بڑی جنگ ہمارے خلاف چھیڑتے ہیں وہ ہے ہماری اولاد کی پرورش اور تربیت میں کمی کے متعلق، ہمارے اخلاقی بگاڑ کے متعلق، کہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹا کر نشہ کا عادی بنا دیا جاتا، ہماری بہنوں کو اللہ اس کے رسول کی رضا سے ہٹا کر کے بے پردگی کی لت لگا دی جاتی ہے، فحاشی اور عریانیت کی پسندیدگی لگا دی جاتی ہے، یا پھر ہمارے بوڑھوں کو اور جو بڑے ہیں ان کو اقتدار کا نشہ چکھایا جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو اس دنیا و مافیہ سے بے نیاز کر کے صرف گیمز میں اور لایانی چیزوں میں مصروف کر دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں وہ قوم فوج کیسے پیدا کر سکے گی، بہادر کیسے پیدا کر سکے گی کہ جس کا بوڑھا ہمیشہ اقتدار کی ہوس میں بیٹھا ہو، عورتیں اپنی آزادی کے چکر میں ہوں، اور نوجوان وہ نشے میں دھت ہو، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہ دنیا کے خیال نہ آخرت کا خیال ہو، ہر کوئی اللہ اس کے رسول سے دور بیٹھا ہوا ہو. تو پھر کیا وہ اخلاقی جنگ لڑ سکتا ہے یا پھر ظاہری طور پر جنگ لڑ سکتا ہے؟ کوئی جنگ وہ نہیں لڑ سکتا، بلکہ وہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ہارا ہوا گھرانہ ہے، اور یہی حال انہوں نے تمام امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہے. ایک طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ دیکھیں کہ فلاں ملک اس پر حملہ کر رہا ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی سازشیں کس قدر خطرناک ہیں. اللہ اکبر. ابھی میں حال ہی میں جب نیوز پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ انہوں نے جب آٹے کے کچھ غلے پہنچائے غزہ کے اندر تو اس آٹے کے بوری کے اندر نشہ کے کچھ گولیاں ملا کر کے انہوں نے پہنچا دیا تاکہ نوجوان نشے میں دھت رہیں، کیونکہ جب بندہ نشے میں ہوتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے، اس کا دل زندہ نہیں ہوتا، پھر وہ ہمیشہ اسی نشے میں ہوتا ہے. کیا آج ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے؟ کئی پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ہر سال کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ نشہ کی طرف زیادہ چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شراب حرام ہے لیکن ڈرگ لینا جائز ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اسلام نے کہیں پر شراب کو شراب بول کر کے نہیں پکارا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے اے محبوب یہ آپ سے نشہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہر وہ نشہ کہ جو آپ کی عقل کو معوف کر دے وہ اسلام میں حرام ہو جاتا. پھر چاہے وہ لکوڈ کی شکل میں ہو کہ پاؤڈر کی شکل میں ہو کہ جڑی بوٹی کی شکل میں ہو یا دوائی کی شکل میں ہو، اگر وہ آپ کی عقل کو معوف کر دیتا ہے، عقل کو تھکا دیتا ہے اور ہاتھ پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں تو اسلام میں وہ حرام ہے. اور مجھے آپ بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہم نے شروع کیا؟ ہم آئے دن سنتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، کتنوں کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ اس کے دور رس نتائج کتنے خطرناک ہیں، اس کے نتیجے کتنے خطرناک ہیں. ہمارے معاشروں سے یہ بلا اور یہ چیز دور ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات، آپ سب اپنے اس دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں کہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، تو بتاؤ امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کیوں فرمائی؟ کیوں آپ گئے تھے اپنے خاندان کو لے کر؟
یزید بھی تو ایک صحابی کا بیٹا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، کیوں آپ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا؟ کیوں بیعت نہیں کی؟ یزید نے تو آفر یہ بھی دیا تھا کہ اے امام حسین، آپ کا اور ہمارا معاملہ الگ الگ ہے، اگر آپ چاہیں تو سعودی عرب، نجد، الحسا، ان تینوں جگہوں کو آپ کے کنٹرول میں دے دیا جائے گا، آپ وہاں کے سلطنت کے صدر بن جائیں یا وہاں کے وزیر بن جائیں، امیر بن جائیں، لیکن ہمارے معاملات میں آپ نہ آئیں، کیونکہ وہ عراق میں رہتا تھا۔ اس نے آپ کو باقاعدہ آفر بھی دیا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں تیری بیعت کو قبول نہیں کروں گا، تجھے ووٹ نہیں دوں گا، بلکہ تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے میں وہاں آ رہا ہوں۔ پورا نتیجہ تو یہی تھا کہ امام حسین وہاں گئے تھے اور جو اس کی صدارت تھی، جو اس کی سلطنت تھی، اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ آخر کیوں تسلیم نہیں کیا آپ نے؟ چھوڑ دیتے کہ صحابی کا بیٹا ہے۔ تو آپ کو ہر مقرر کی زبان سے، ہر عالم کی زبان سے یہی جواب ملے گا کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ نہیں دیا کیونکہ یزید مسلمان تو تھا، لیکن اس کے اعمال فسق کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازوں کے اوقات کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، ناچ اور رقص کو دیکھنا پسند کیا کرتا تھا، بندروں کا ناچ دیکھا کرتا تھا، لڑکیوں کو اپنے سامنے نچایا کرتا تھا اور اس کو حلال سمجھتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلام کی باغ ڈور ایک گنہگار سنبھالے اور فاسق سنبھالے۔ بس اسی بات کو لے کر کے آپ وہاں گئے اور اس سے لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ بس بتانا مقصد یہ ہے، آج بھی اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں ناچ گانے سے نفرت کرنی ہوگی، آج بھی اگر ہم حسینی ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں شراب اور دیگر نشے والوں سے نفرت کرنی ہوگی۔ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں بے نمازیوں سے نفرت کرنی ہوگی، اور میں اگر آگے بڑھ کر کے کہوں تو ہم حسینی ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ وہ حسین کہ جنہوں نے اپنا سجدہ میدان جنگ میں بھی نہیں چھوڑا، عام دنوں کی تو کیا بات ہے، ہم تو بستر گرم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نمازوں کی توفیق تک نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا اگر حسین کا نام لیتے ہو اور سینہ اپنا تان کر کے کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، تو اگر کل قیامت میں وہ کھڑے ہوں گے اور تمہارے سامنے پوچھیں گے کہ میں نے اپنا گھر بار سب لٹا دیا تھا، اہل بیت کے پیارے پیارے پھولوں کو میں نے نچھاور کر دیا اسلام کے خاطر، کیوں کیا؟ کیونکہ یزید ایک فاسق تھا، ایک بے نمازی تھا، ناچ گانا دیکھا کرتا تھا اور بری لت میں لگا ہوا تھا، اس کے خلاف میں کھڑا ہوا اور اپنے خاندان کے معزز لوگوں کو میں نے قربان کیا۔ بتا اے میرے نانا کے امتی، آج میرے نانا بھی قیامت میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں، سارے صحابہ بھی موجود ہیں، تمہیں زندگی میں کون سی ایسی پرابلمز آ گئی تھی کہ تم مسجد کی طرف نہیں آ رہے تھے؟ کون سی مصیبتیں آ گئی تھی جس کی وجہ سے تم نشے کے عادی بن گئے تھے، شراب کے عادی بن گئے تھے؟ کون سی ایسی پرابلمز آ گئی تھی کہ تم ہر دن ناچ گانا، فلمیں، ڈرامے دیکھا کرتے تھے؟ اللہ اکبر! اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا مسلمانوں؟ کبھی سوچ کر کے دیکھیں، ہم نے ہزاروں بیانات سن لیے، تقریر سن لیے، لیکن دلوں پر اثر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر! اگر ہم خود سے یہ سوچیں تو ہمارا دل یہ اس بات کی نشاندہی کرے گا اور گواہی دے گا کہ اگر تو حسینی ہے تو تجھے اللہ کی طرف آنا پڑے گا، اگر امام حسین سے محبت کرتا ہے تو تمہیں دین اسلام کے راستوں پر چلنا پڑے گا، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، تو پھر دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہاری آنے والی نسلوں کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سر بلند کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ہم ان کے طریقے پر چلیں گے تو ہم بہت کامیاب ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ کربلا کے میدان سے سب سے بڑا پیغام، دوسرا جو بڑا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ عورتوں کے متعلق ہے۔ جب پورا قافلہ لٹ گیا اور 22,000 کا لشکر مل کر کے امام حسین کے خاندان کو انہوں نے شہید کر دیا، تو کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پاک کو ایک نیزے پر لگا کر، نیزہ کہتے ہیں ایک بڑی برچھی ہوتی، بڑا راڈ ہوتا ہے لوہے کا اور اس کے اوپر نشان ہوتا، اور اس سے چبھا کر کے آپ کی گردن کو اوپر اٹھایا گیا اور لے کر کے وہ چلے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یزید جیت گیا ہے اور حسین ہار گئے ہیں، دیکھو ان کی لاش یہاں پر ہے، دیکھو ان کا سر یہاں پر ہے، لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتنے میں مجمع میں سے کسی نے صدا لگائی اور کہا کیسی جیت ہوئی ہے کہ اب بھی یزید کا سر نیچے نظر آ رہا ہے، امام حسین کا سر اونچا نظر آ رہا، کیسی جیت ہوئی ہے؟ اسی وقت کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ بہرحال میں جو بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ پورا قافلہ چل پڑا، اس وقت وہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کی بچیاں بھی موجود تھیں۔
آپ کی ازواج بھی موجود تھیں، آپ کے خاندان کی عورتیں موجود تھیں، وہ سب با پردہ اور با حیا خواتین ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سب سید زادیاں وہاں چل رہی ہیں اور فوج کا جھرمٹ جو ہے ان کے قریب قریب چل رہا ہے۔ جب ملک شام میں آپ داخل ہوئے تو وہاں ایک صحابی رسول نظر آیا، میں ان کا نام مستحضر نہیں ہوں، جیسے ہی وہ سامنے نظر آئے، اہل بیت کی ایک پیاری سی بچی پکار کر کے کہتی ہے میرے نانا جان کے صحابی، مجھے آپ سے ایک گزارش کرنی ہے، میرے لیے آپ ایک کام کر کے بتائیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ بچی، میں تمہارے لیے اپنی جان پر کھیل کر کے کوئی بات کام کر دوں گا۔ کہا کہ میرے بابا جان کا جو یہ سر لے کر کے جا رہے ہیں، ان سے کہیے کہ یہ سر تھوڑا آگے ہو کر لے کر چلے جائیں۔ کہا کیوں بیٹی، ایسی بات کیوں کرتی ہو؟ اللہ اکبر، جب میں نے وہ جواب سنا اور جب بھی میں وہ پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بچی نے کہا اے میرے نانا جان کے صحابی، جب میرے ابا جان امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دیکھنے کے لیے لوگ قریب آتے چلے جاتے ہیں، قریب آتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم بے پردہ نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے بال لوگوں کو نظر نہ آ جائیں، کہیں ہمارا چہرہ لوگوں کو نظر نہ آ جائے۔ ایسے وقت میں بھی پردے کی پابندی کر کے اہل بیت کی بچیوں نے بتایا کہ اگر خاندان لٹنا ہے لٹ جائے، لیکن اسلام کے نام پر اپنی عزت نہ لوٹنے پائے، اپنے پردے کی حفاظت ہو پائے۔ کہاں گئی آج کی وہ عورتیں جو اپنے نام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے جوڑتی ہیں اور تعریف کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ان کے نام پر کھچڑا بناتی ہیں، ہم ان کے نام پر پوریاں بناتی ہیں، ساری مٹھائی بنا کر کے ہم نے کھا لیا، لیکن شادی اور رواج میں ننگے بال کرتے ہوئے ہم ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں بے پردہ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے ہیں امام حسین کے ماننے والے ہیں، ان کی بچیاں ایسے وقت میں بھی پردے کی پابند تھیں۔ لہذا سب سے بڑا پیغام کربلا کا یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو با پردہ رکھو، اپنی بیویوں کو با پردہ رکھو، اپنی عورتوں کو با پردہ رکھو، کیونکہ با پردہ عورت ایک مہذب گھر کی نشانی ہوتی ہے، ایک بہترین گھر کی نشانی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہذب عورت کے صدقے میں ایک پاک نسل تمہیں عطا فرماتا ہے، بہترین نسل تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر عورت ہی بگڑ گئی تو پھر سارا معاملہ دھیرے دھیرے خراب ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ عنہ کے متعلق آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو معاملات ہیں اور پھر دیگر جو معاملات ہیں اپنے اعتبار سے رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے میرے موضوع سے، لیکن بولنا ضروری ہے۔ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر اور بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا حوالہ بھی دے کر کے ویڈیو بھی دے کر کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو امام حسین بھی ایک شہزادے تھے، یزید بھی ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، لہذا دو شہزادوں کی صرف لڑائی ہوئی ہے، اس میں حق اور باطل کی بات نہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا تم امام حسین کے متعلق بھول گئے کہ جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے باپ تمام اولیاء کے سردار ہیں اور ان کی ماں میری بیٹی جنتی عورتوں کے سردار ہے، ان کے متعلق تم یہ کہتے ہو ہمیں معلوم نہیں کہ حق پر تھے کہ نہ تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ہاں، اس کا جواب سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں ہوا تھا۔ ہر شخص اپنی زبان سے وہی بولتا ہے جس کا اس سے تعلق ہوتا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ عنہ ایک بڑے عالم بھی تھے اور سلطان بھی تھے۔ آپ کو شوق تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا۔ حضرت خضر جو ہے یہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں، تفسیر میں اس کے متعلق میں نے ذکر کیا۔ سلطان محمود غزنوی کو شوق تھا کہ وہ خضر سے ملیں، لہذا اپنے درباریوں کو بلا کر کے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بابا یا نیک انسان جانتے ہو جو خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کرا دے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے ڈھونڈا تو ایک بوڑھے شخص ملے، خوبصورت چہرہ تھا، وہ آئے، قریب آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہاری ملاقات جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے کرا سکتا ہوں۔ کہا کہ اچھا بدلے میں کیا چاہیے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے 6 مہینے کا خرچہ چاہیے، کھانے پینے کا، رہنے کے لیے ایک بندوبست چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے کر دیں گے، سلطان تھے آپ۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی طرف سے انتظام کروا دیا 6 مہینے تک کے لیے۔ 6 مہینے کے بعد بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی میری خضر علیہ السلام سے؟ کہا کہ نہیں، اور 6 مہینے کا وقت دے دیجیے۔ اور 6 مہینے کا وقت دیا گیا اور جو ہے وہ روٹیاں اور ساری چیزیں لے کر کے وہ بوڑھا چلا گیا۔ پھر 6 مہینے گزر گئے، تقریباً 1 سال ہو گیا۔ واپس بلایا اور پوچھا کہ سلطان پوچھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے، ابھی تک خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، دراصل میں غریب ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے آپ کو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا
حقیقت میں بھی نہیں جانتا کہ خضر علیہ السلام کہاں رہتے ہیں، اور میں کبھی ان سے نہیں ملا ہوں، بس اپنے کھانے کا انتظام کرنا چاہتا تھا، 1 سال تک کے لیے انتظام کر لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ سلطان کو غصہ آیا کہ میری اتنی بڑی سلطنت کہ اس میں مجھ سے اس نے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر دھوکہ دیا، غداری کی میرے ساتھ، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اپنے وزیروں کو بلایا، بلا کر کے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ایک وزیر نے کہا کہ حضور اس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، اور وہ بھی مذہب کے نام پر کی ہے، لہذا اس کو کاٹ کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر کے پھینک دیا جائے۔ دوسرے وزیر سے پوچھا گیا، دوسرے وزیر نے کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، لہذا اس شخص پر آپ اس کو چوراہے پر کھڑا کر دیں شہر کے، اور چاروں طرف سے کتے اس پر چھوڑ دیے جائے، اور کتے نوچ کر کے اسے کھا جائیں، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ مذہب کے نام پر غداری کرنا کتنی بڑی بری بات ہے۔ اسی طرح اور بھی لوگ مشورہ دینے لگے۔ اس وقت سلطان محمود غزنوی نے اپنی توجہ ایاز کی طرف کی۔ ایاز کون؟ جو آپ کے سب سے زیادہ وفادار وزیر تھے، جن کے بارے میں وہ مشہور شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ایاز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور قریب میں کھڑے رہتے تھے۔ کہا ایاز تم بھی اپنی طرف سے کچھ بول دو، تم بھی اپنی طرف سے کچھ بول دو۔ ایاز نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، سلطان محمود غزنوی اس نے اپنی رزق کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولا ہے، اگر آپ معاف فرما دیں گے آپ کے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کا خزانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی بھرا رکھا ہے، اور اگر آپ پکڑ کریں گے تو یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ ایک غریب کو جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں۔ بڑی بات تھی ایاز کی طرف سے، اور سلطان محمود غزنوی کو بات پسند آ گئی اور کہا کہ اچھا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ اور پھر اس بابا کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا تمہاری کیا رائے ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تو وہ بابا، وہ جو بوڑھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ سید ایاز نے جو بات کہی ہے وہ سب سے بہترین بات کہی ہے۔ کہا سید ایاز نے جو بات کہی وہ بہترین بات کہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی چونک گئے اور کہا ایاز تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا، 20-25 سال سے تم میرے ساتھ رہ رہے ہو، تم نے بتایا نہیں کہ تم سید زادے ہو، تم امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہو، تم نے بتایا نہیں۔ اللہ اکبر، ایاز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آگے بڑھ کر کے کہا کہ دراصل بادشاہ سلامت میں نہیں بتانا چاہتا تھا، بس اب میں ساری روداد آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہاں جتنے وزیروں نے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا، ان کا خاندان، ان کا تعلق ان کے جیسے لوگوں کے ساتھ تھا۔ جس نے کہا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کے باپ دادا وہ قصائی تھے، گوشت کاٹا کرتے تھے، اس لیے آج وہ وزیر بنا ہے تو وزیر بننے کے بعد بھی کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ اور دوسرا جس نے کتے چھوڑنے کی بات کی، اس کے باپ دادا کتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے سلطنت کے، آج وہ وزیر بن گیا ہے تو لوگوں پر کتے چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، میں سید زادہ ہوں، میرے نانا امام حسین نے اسلام کے خاطر اپنی جان قربان کر کے بھی یزید کو معاف کر دیا تھا، لہٰذا میں تو معاف کرنے کی بات ہی کروں گا، دیگر بات نہیں کروں گا۔ اور جب میرا راز کھل گیا ہے کہ میں سید زادہ ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بابا جو آپ کے سامنے آیا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہی خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، سلطان محمود غزنوی اٹھ کر کے آئے اور سینے سے لگایا اور کہا اے اہل بیت کے عظیم پھول، تمہاری قربانیاں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ صرف اس وقت تک نہیں تھا بلکہ قیامت تک سید زادے آتے رہیں گے اور اسلام کے خاطر وہ اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنا وقت قربان کریں گے اور اسلام کے پرچم کو یوں ہی بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو سید زادوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔